سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 53۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، ہرگز داخل نہ ہوا کرو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن، یہ کہ وہ اجازت دیں، لکم تم کو، یا بلائیں تم کو، الی طعام کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اور تم کھانا تیار ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، لیکن اذا دعیتم، جب وہ تمہیں بلائیں، فادخلوا، پس داخل ہو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پس جب کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، فوراً چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، دلچسپی کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو، اِنَّ ذَالِكُمْ، بے شک تمہارا یہ عمل، کانا ہے، یؤذی النبی، نبی کو تکلیف دیتا، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی بہت حیادار ہے تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو پس پوچھا کرو ان سے، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذالکم، یہ طریقہ، اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی نہایت پاکیزہ ہے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ہرگز تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، ولا ان تنکحوا، اور نہ ہی ہرگز تمہیں اجازت ہے کہ تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی ازواج میں سے کسی سے، من بعد ہی، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد، ابداً، کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے ہاں اگر تم نے ایسا سوچا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ کئی مسائل پر مشتمل ہے، آج میں صرف اس کا ابتدائی کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، زندگی نے وفا کی تو بقیہ تفصیل پھر کل پڑھ لیں گے۔ آیہ کریمہ کے شان نزول کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سائل بن کر نیک و بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، سائل بن کر، اور آپ کی شان کریمی دروازہ ہر لمحے کھلا ہے۔
آپ تو عطا فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ کسی کی نظر حرم نبی پر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک سبب یہ ہوا۔ دوسرا سبب، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، اور یہ کل تفصیل میں بتاؤں گا، حضرت زینب بنت جحش وہ خوش بخت خاتون ہے کہ جن کا نکاح رب نے بڑھایا ہے، وحی کے ذریعے ان کا نکاح ہوا ہے۔ زمین پر کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کا نکاح خود حضرت زینب سے پڑھایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ولیمہ کیا۔ ولیمے کا حال یہ تھا کہ حضرت انس کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں ایک تھال بھر کر بھیجا کھانے کا۔ حضور یہ کھانا بہت قلیل ہے، حضرت زینب کے ولیمے کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن جتنی میری استطاعت ہے میں نے یہ تیار کر کے بھیج دیا ہے، حضور اس سے آپ حضرت زینب کا ولیمہ کر لیجئے۔ تھال حضرت انس حضور کی بارگاہ میں لائے، گوشت تھا شوربے والا، اور اس میں روٹیاں بھیگی ہوئی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں تھال پیش کیا، آقا میری ماں نے یہ کھانا تیار کر کے بھیجا ہے ولیمے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا انس تھال رکھ دو، جاؤ فلاں 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 کو بلا لو، اور ہاں سنو، جن کا میں نے کہا انہیں بھی بلانا، اور جو تجھے ملے سب کو بلا لینا۔ حضرت انس نکلے، سرکار نے جن کے نام لیے تھے ان کو بھی بلا لیا، جو رستے میں ملا ان کو بھی بلا لیا۔ 300 صحابہ مسجد میں جمع ہوئے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا بھر گیا، سیدہ زینب کے لیے جو حجرہ منتخب کیا تھا وہ بھی بھر گیا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا، انس 10 کی ٹولیاں بناؤ، 10 لوگ آئیں تھال سے کھانا کھائیں، وہ چلے جائیں، اگلے 10 آئیں۔ اب کھانا کتنا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کا۔ حضرت انس نے تھال رکھا، لوگ ولیمہ کھانے کے لیے آ گئے، 300 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم میں نہیں جب بتا سکتا کہ جب تھال رکھا تھا اس وقت کھانا تھا زیادہ یا جب اٹھایا اس وقت زیادہ تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن 300 لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن تھال ابھی بھی کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ اب کچھ لوگ سیدہ زینب کے اجرے میں بیٹھے ہیں، اور سیدہ زینب نے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہے اور چادر اوڑھی ہوئی ہے، پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ کھانا تو کھا لیا، اب سرکار چاہتے ہیں یہ جائیں اور سیدہ زینب کا حجرہ خالی ہو، تاکہ زینب اپنی مرضی سے اپنے حجرے کی سیٹنگ کرے، لیکن وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والوں السلام علیکم۔ سیدہ نے جواب دیا اور آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سیدہ زینب کو کیسا محسوس کیا؟
فرمایا بہت اچھا. اب سرکار تمام ازواج کے حجروں میں گئے, تمام سے ایسے ہی کلام ہوا, پلٹ کر آئے تو وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور کی طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزری کہ میں اٹھ کر گیا ہوں اور انہیں چلے جانا چاہیے تھا, اس کے باوجود یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب انہوں نے سرکار کے چہرے کا رنگ دیکھا تو فوراً دروازے کی طرف لپکے. حضرت انس فرماتے ہیں میں تو بہت چھوٹا تھا, جب یہ لوگ نکلے تو میں حجرے میں داخل ہونے لگا, سرکار نے پردہ لٹکا دیا آگے. میں سمجھ گیا اب حضور نہیں چاہتے کہ کوئی آئے, تو میں باہر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان دو واقعات کی بنیاد پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی. آداب بتا دیے گئے دربار نبی کے, اور یہ آداب دربار نبی کے ساتھ امت کو بھی بتائے گئے کہ تم کسی کے گھر ہاں جاؤ تو اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میزبان کے لیے مشقت کا سبب نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ گرمی کا موسم ہے, اس کے بچے بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوں اور ایک کمرے میں وہ رہتا ہے غریب, اور آپ گئے ہو اور آپ جو ہے نا وہ اس کے گھر کولر لگا ہوا ہے بچوں کے لیے, کولر کے نیچے بیٹھے ہو, آپ کا اٹھنے کا جی نہیں کر رہا, طرح طرح کی کہانیاں چھیڑ کر بیٹھے ہوئے. چائے پی چکے ہو, پانی پی چکے ہو, حال احوال کی خبر گیری کر چکے ہو, تیمارداری کر چکے, اب جاؤ اپنے گھروں کو. اب 8 گھنٹے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آداب بتائے گئے اور قیامت تک امت کے لیے آداب بتائے گئے کہ کسی میزبان کے لیے سبب مشقت مت بنو, اتنی دیر کسی کے گھر میں مت رہو کہ اگلا تمہیں بوجھ محسوس کرنے لگے. پھر جب ہم یہ حرکات کرتے ہیں تو اگلی بار پھر وہ اپنے بچے کو کہہ دیتا ہے دروازے سے ہی میں گھر نہیں ہوں. پھر آپ کہتے ہو جی گھر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے پر تو تم نے مجبور کیا ہے. اسلام آسانیوں کا حکم دیتا ہے. اسلام کا سب سے پہلا مزاج یہ ہے آسانیاں بانٹو, آسانیاں سیکھو اور آسانیاں پیدا کرو, کسی کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو. کسی کہاں جاؤ جو پکا ہے اس پر اکتفا کر لو, غریب کو مشقت میں مت ڈالو. یہ آرزو لے کر مت جاؤ کہ میں چلا ہوں تو میرے لیے چکن ہونا چاہیے, مٹن ہونا چاہیے, بیف ہونا چاہیے. یہ نظریہ لے کر جاؤ کہ اگر دال بھی مل گئی تو میں خوشی سے کھا کر آؤں گا اور کبھی ساری زندگی یہ جتلاؤں گا نہیں کہ اس نے مجھے دال کھلائی تھی. سبزی پکی ہوگی تو سبزی کھا لوں گا, دال پکی ہوگی تو دال کھا لوں گا, اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو پانی پر بھی اکتفا کرنا پڑا تو کر لوں گا, لیکن کبھی اپنے چہرے پر بل نہیں آنے دوں گا. نبی کی بارگاہ سے جو پربردہ تھے نا, ان کی شان دیکھیے. ہمس فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب گئے, اور ہمس کے گورنر کون ہے؟ حضرت سعید بن عامر. حضرت عمر تشریف فرمایا گورنر ہاؤس میں, 24 لاکھ مربع میل کا حاکم. کہتے ہیں بھوک لگی ہے کھانا لے آؤ. اچھا حضور پیش کرتے ہیں. وقت گزر گیا, پھر فرمایا بھوک لگی ہے سعید کوئی کھانا تو دو, کوئی کھانا تو دو. حضور پیش کرتے ہیں. پھر کچھ دیر گزر گئی, امیر المومنین نے فرمایا سعید بھوک لگی ہے کھانا تو لے کر آؤ. اب حضرت سعید بن عامر نے جب دیکھا 3 مرتبہ امیر المومنین کھانا مانگ چکے ہیں اور بھوک لگی ہے اور کھانے کا مطالبہ ہے, تو رہا نہ گیا, عرض کر دیا حضور روٹیاں بہت پرانی تھیں, پانی میں بگوئی ہوئی ابھی نرم نہیں ہوئی. یہ کس کا کھانا ہے؟ گورنر کا. کس کو دیا جا رہا ہے؟ 24 لاکھ مربع میل کے حاکم کے سامنے یہ کھانا لانا ہے. اور جب وہ پانی میں بھیگی روٹیاں آئیں, عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ تو گورنر ہے میرا, تجھے پتہ نہیں تھا میں آ رہا ہوں اور تو نے میرے لیے کھانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا. کھانا کھایا, سر سجدے میں رکھا, کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ عمر کو تو نے ایسی رعایا عطا کی ہے. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے عمر کو ایسی رعایا عطا کی ہے
کسی کے لیے مشقت کا سبب مت بنو، کسی کے لیے اذیت کا سبب مت بنو۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیا نازل کر کے امت کو محبوب کے ذریعے یہی حکم دیا ہے، کیا ایمان والو نبی کے گھر میں ہرگز اجازت کے بنا داخل مت ہونا، اور پھر اگر وہ تمہیں کھانے پر بلائیں تو دھواں اٹھتا دیکھ کر ہی دوڑنا پڑنا کہ دیگیں چڑھ گئی ہیں، چلو کہا کھانا پکنے کا انتظار مت کرنا، جا کر بیٹھ جاؤ جی کھانا پکے گا کھا کر جائیں گے۔ مہمان کے گھر گئے ہو تو باہر دیچکی کھڑکنے کی آواز آئی تو بیٹھ گئے، اب کوئی نہ کوئی تو چیز آئے گی نا، نہیں حال احوال پوچھ لیا، پانی پی لیا، کوشش کرو نکل جانے کی۔ کیا معلوم غریب کے کیا حالات ہیں، کیا معلوم وہ تمہیں چائے پلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیچارہ 1 کلو دودھ لیتا ہے اور اس میں 1 کلو پانی ڈال کر اپنے چھوٹے بچوں کو، پوتوں کو، اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے کتنی غربت سے، اور تم اس کے گھر اچھی چائے کی آرزو لے کر چلے گئے، اور پھر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کو اچھی چائے کہاں سے پلاؤں۔ یہ آرزو میں لے کر مت جایا کرو، کہا ہرگز انا کا انتظار مت کرو، انا کہتے کھانا پکنے کو۔ ہاں جب محبوب تمہیں کھانے پر بلائیں تو کھانا کھا لو، فن تشیرو، فا کا اگر آپ عربی لغت میں معنی سمجھتے ہوں تو فا وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں فوراً کا حکم ہو۔ کیا مطلب؟ کھانا کھا لو تو ایک لمحہ بھی محبوب کے گھر مت ٹھہرو، فوراً چلے جاؤ، اور یہ حکم سب کے لیے۔ کھانا کھا لیا تو آپ فوراً اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، گپیں مارنے کے لیے، دل لگی کی باتیں کرنے کے لیے ہوا وہاں بیٹھے مت رہنا۔ ایک لمحہ دربار رسالت میں مل جائے تو 80 برس کی زندگی پر باری ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ لمحہ محبوب کی اذیت کا سبب بنے تو وہ ساری زندگی کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ ساری زندگی کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی زندگی کتنی ہے، تو انہوں نے کہا میری عمر تو صرف 10 برس ہے، اور اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو 70 برس کے نہیں ہوگے، کہا نہیں 10 برس کے۔ تو کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ 10 برس کے؟ کہا عمر تو وہی ہے جو مدینے میں گزری ہے، بس وہ 10 برس جو مدینے میں رہے وہی اصل عمر ہے، باقی تو عمر نہیں ہے۔ تو ایک لمحہ بھی اگر حضور کی بارگاہ میں نصیب ہو جائے وہ 80 برسوں پر بھی باری ہے، لیکن اگر وہ لمحہ محبوب کی اذیت کا سبب ہے تو وہ ساری عمر کے لیے جو ہے نا وہ تکلیف کا سبب ہے۔ تو اسے کہا محبوب کو وہاں باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو، ہرگز نہیں۔ اور پھر جب بارگاہ رسالت میں حضور کی ازواج سے تم کوئی بھی چیز مانگنے جاؤ، یہاں مخصوص دینی احکامات نہیں ہے، مطلق ہے، کوئی بھی دین یا دنیا کی چیز مانگنے کے لیے جاؤ تو سوال پردے کے پیچھے سے کرنا، اور پردے کے پیچھے سے سوال کرنے کا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پردے کے اس حکم میں کیا آرزو رکھتے تھے آپ دنگ رہ جائیں گے، اور کل انشاءاللہ پھر میں امت کے پردے کا بات کروں گا، لیکن آج صرف آپ کو ازواج مطہرات کے متعلق حضرت عمر بن خطاب کے عقیدہ بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا عمر کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا۔ حضرت سودا میرے نبی کی ازواج مطہرات میں ایک شخصیت کا نام ہے، ہماری ایک ماں کا نام ہے حضرت سودا، یہ قد میں بہت اونچی تھی، ان کا قد بہت لمبا تھا، مدینے میں کوئی عورت ان جیسی لمبی نہیں تھی حضرت سودا جیسی، اور ان کا جسم اس طرح تھا کہ یہ دور سے پہچانی جاتی تھی۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے بھی اور بعد بھی 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، یہ اپنے آپ کو فل چادر میں لپیٹ کر باہر نکلی، حضرت عمر بن خطاب سے سامنا ہوا، دیکھتے ہی کہا اماں سودا ہونا، اماں سودا ہونا، واپس حضور کے حرم میں جاؤ۔ حضرت سودا لوٹ آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا
جا رہی تھی کسی کام کے لیے، عمر راستے میں ملے، عمر نے سختی سے کہا آپ پلٹ کر جاؤ۔ دوسرا واقعہ پھر ہوا، حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا عمر تو نے سودا کو ڈانٹا؟ حضور میری ماں ہے، میری جرت میں ڈانٹ سکتا ہوں، یہ میرے اندر کہاں سے یہ اتنی بے ادبی آ سکتی ہے، میں تو اپنی ماں کو ڈانٹ نہیں سکتا۔ ہاں صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 1000 پردوں میں بھی ازواج مطہرات لپٹی ہوں، پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ حضور کے حرم ہے۔ میں اس پردے کا قائل ہوں آپ کے حرم کے لیے، کہ میں چاہتا ہوں کہ پردے میں لپٹ کر بھی اگر ہماری مائیں باہر نکلیں تو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ مومنوں کی مائیں جا رہی ہیں، مومنوں کی یہ مائیں جا رہی ہیں۔ تو میرے آقا اس بات پر کتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا عمر تیری یہی وہ ادائیں ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی تیری تعظیم کرتے ہیں، تیری ان اداؤں کی وجہ سے اللہ کے ملائکہ بھی تیری تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس جیسے پردے کے قائل تھے ازواج مطہرات کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی